ایک بڑا پروپیگنڈا کیا گیا حکومتی سطح پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی چائنیز کمپنی نے پاکستان میں لوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے بالکل درست صحیح اور ہے. بہت سارا پیسہ مال یہ ہم سے لوٹ کے چائنا لے جاتے ہیں، اور جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی معاہدوں کے مطابق نہیں ہے. تو وہ کیا معاہدے تھے اور یہ کیا پروپیگنڈا تھا، اس میں حقیقت کیا تھی، اور یہ پروپیگنڈا حکومتی سطح پہ کیوں کیا گیا، اس سے پاک چائنا تعلقات پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ بالکل درست کہا آپ نے. یہ منفی پروپیگنڈا ہوا اور بدقسمتی سے یہ حکومتی سطح پہ بھی کیا گیا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ان کی ناقص علمی بنیادی وجہ تھی، کیونکہ کسی نے اس پس منظر میں جانے کی کوشش نہیں کی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے جس وقت یہ بجلی کے کارخانے لگائے گئے، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح فوری طور پہ بجلی کی کمی پہ قابو پایا جائے. تو سارے جو آپشنز اویلیبل تھیں اس میں یہ تھا کہ کوئلے والی آپشن سب سے بہتر ہے. ایک تو اس میں وقت بڑا کم لگتا ہے، دوسرے کوئلے کی قیمتیں بین الاقوامی سطح پہ بہت کم تھیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو کوئلہ اپنا تھا، تھر میں تھا لیکن اس کو ابھی ہم نے نکالا نہیں تھا، اور نہ ہمارے پاس پیٹرول تھا، نہ ہمارے پاس گیس تھی. تو یہ تھا کہ یہ امیجیٹلی اس میں مسئلے کا حل ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے جب یہ ایک انرجی پلان بنا تو اس میں کوئلے کے کارخانوں کے ساتھ ساتھ ہائیڈل پروجیکٹس بھی تھے، ونڈ بھی تھے، سولر بھی تھے. تو ایک بڑا بیلنس قائم کیا گیا. کوئلے کے کارخانے لگانے کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں کول کا فٹ پرنٹ زیرو تھا، ہمارے ملک میں کوئی بھی بجلی کوئلے کے کارخانے سے بن نہیں رہی تھی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ فوری طور پہ حل کر دے گی. تو یہ وجہ تھی. لیکن خیر اس میں پھر مختلف پروپیگنڈا منفی جو بھی آنے گئے، جب وقت گزر جائے تو لوگ آتے ہیں. ایک تو ہمارا لوکل ایلیمنٹ تھا، دوسرا اس میں ایک بین الاقوامی ایلیمنٹ بھی تھا. ظاہر ہے کہ دنیا کے مغربی ممالک خاص طور پہ، کیونکہ یہ جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا، اس میں اتفاق سے کوئی بھی ویسٹرن کنٹری شامل نہیں تھا سوائے اٹلی کے، جو چند سال اس کا حصہ رہا، پھر اس نے بھی وڈرا کر لیا. تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. اس کی مختلف وجوہات تھیں کہ چائنا کیسے ایک الٹرنیٹ سسٹم لے کر کے آ رہا ہے جس میں وہ لوگوں کو پیسے بھی دے رہا ہے، ان کے پروجیکٹ بھی لگ رہے ہیں. تو اس میں چائنا کی انفلوئنس بین الاقوامی طور پہ بڑھ جائے گی. اور چونکہ سی پیک گویا کہ اس کو چائنیز نے بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور آج تک بھی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں ہوئی ہے وہ ابھی تک پاکستان میں ہی ہے. لہٰذا انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم اپنی پوری قوت صرف کر دیں کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ خراب انیشیٹو ہے، یہ غلط ہے. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سی پیک کو جس منفی انداز میں پیش کیا گیا وہ اس پروجیکٹ کے تسلسل اور کامیابی کے لیے خطرہ بن گیا. جی بالکل ایسے کہا جا سکتا ہے. اور لیکن اس کی دو بنیادی وجوہات تھیں. ایک تو پی ٹی آئی کی حکومت میں انہوں نے بغض معاویہ میں یہ دکھانے کے لیے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی، اور چونکہ یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس تھے، ایک تو انہوں نے اس کی چھان بین اور تفتیش شروع کر دی کہ یہ پروجیکٹ غلط ہوئے ہیں، بہت زیادہ پیسے دیے گئے تو ہم اس میں شامل ہو گئے. دوسرا جو مغربی ممالک کا پروپیگنڈا تھا، اس میں مختلف اخبارات میں وہاں جو مضمون چھپتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ چائنیز کا یہ جو انیشیٹو ہے یہ ان ملکوں کو قرضے کے ٹریپ میں مبتلا کر دے گا، یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان دونوں کی کمبینیشن نے ملا کر کے بڑا منفی اثر ڈالا. تو یہ جو سی پیک تقریباً 7 سال سے ہوا میں معلق ہے اور اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے قابل ذکر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہے؟ کوئی ریپیئر ہونے کو کوئی چانسز ہیں، کوئی کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں جی، سی پیک جو کانسیپٹ تھا نا، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم سڑکیں بنائیں گے اور بجلی کے کارخانے لگا دیں گے اور یہ وہ ہو جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب ہم یہ ہمارے یہاں بجلی وافر مقدار میں میسر ہوگی، کنیکٹیوٹی ہماری امپروو ہو جائے گی، تو اس سے ہم ملک کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر کے جائیں گے. اور بنیادی مقصد اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ ہم پورے ملک میں اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گے جس میں چائنیز انڈسٹری آ کر کے لگ جائیں گی. بدقسمتی سے ابھی تک ان میں سے ایک بھی زون بن نہیں سکا. ہم کہنے کو ایک ہے رشکئی میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ضد کر کے کہا کہ جی یہاں پہ بنایا جائے. وہ دوسرا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں ڈھابے جی میں، لیکن وہ ڈھابے جی کی بھی ابھی کوئی عملی شکل نہیں ہے. اور رشکئی جو ہے
جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ چیزیں کرنی ہیں تو کراچی سے پہلے سامان رشکئی لے کر کے آئیں، پھر وہاں سے لے کر کے جائیں، تو پریکٹیکلی نہیں ہے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت، چونکہ ان کا کے پی میں بھی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کے پی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ بنائیں، تو وہ بھی ٹیک آف صحیح معنوں میں کر نہیں سکا. اور دوسرے اس دوران میں 7 سال گزر گئے ہیں، چین کی ترجیحات میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، کیسے انہوں نے بی آر آئی کو آگے لے کر کے چلنا ہے. پچھلے سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی بی آر آئی کی سمٹ، جس میں ہمارے وزیر اعظم بھی گئے تھے، تو اس میں چینی صدر نے اپنے آئندہ اس کے انیشیٹو کے لیے بھی، جس کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں، لائحہ عمل کا اعلان کیا تھا کہ ہم کس قسم کے پروجیکٹ کریں گے. اس کی عملی شکل اب پاکستان میں آئی ہے، جس کو سی پیک فیز 2 کا نام دیا گیا ہے. تو اس میں شاید فوکس یہ ہوئے گا، بجائے اس کے کہ میگا پروجیکٹ لگا جائے، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جو پیپل سینٹرک ہوں، جس میں عوام کو فوری طور پہ فائدہ ہو اور جس کے رزلٹ فوری طور پہ آئے، وہ ہوں گے. لیکن اس میں جو سب سے اہم حصہ ابھی بھی باقی ہے، اور میرا جو چائنیز کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، ان کی حکومت میں بھی، ان کے کاروباری حضرات سے بھی، ان کے لیے ابھی بھی پہلی ترجیح یہ ہے کہ اگر ہمیں مواقع صحیح میسر آئے تو ان کی سب سے پہلی پریفرڈ ڈیسٹینیشن انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان ہے. اور اس کے لیے میں آپ کے سوال سے پہلے ایک آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں. 2019 میں پاکستان کی ایک کمپنی، ایک چینی کمپنی کے ساتھ مل کر کے انہوں نے بس اور ٹرک کے ٹائر کا کارخانہ لگانے کا منصوبہ بنایا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چائنا کے ٹائر پاکستان میں بہت زیادہ آتے ہیں، ہمارے یہاں کارخانہ ہے نہیں، ان کی قیمت سستی ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے، اور چائنا کے اوپر ان ٹائرز کی ایکسپورٹ پہ امریکہ اور یورپ میں ڈیوٹیز بہت بڑھا دی گئی تھی. تو وہ ڈفرینٹ ممالک میں جا رہے تھے کہ ہم وہاں پہ اپنا کارخانہ لے جائیں اور وہاں پہ ایکسپورٹ کریں. ملیشیا، تھائی لینڈ، جہاں پہ برف، یہ ربڑ نکلتی ہے. اب ہمارے یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اتفاق سے یہ دونوں کمپنیوں کی انڈرسٹینڈنگ بی ٹو بی کوآپریشن، جس میں حکومت کو کوئی دخل نہیں تھا، انہوں نے ایک 7 لاکھ ٹائر بنانے کا کارخانہ کراچی میں لگایا، جو کہ اس وقت پروڈکشن میں ہے. اور اتنا کامیاب وہ ہوا کہ اس کی تقریباً 60% کے قریب پروڈکٹس ہے وہ امریکہ اور کینیڈا، برازیل وغیرہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، 40% کھپت یہ ہوتی ہے. لیکن اب اتنی کامیاب ہے دونوں کے درمیان کوآپریشن کہ اب وہ پروڈکشن 2 گنا بلکہ 3 گنا کرنے والے ہیں، اور ان کو پروفٹ بھی جا رہے ہیں. اب یہ ایک کامیاب مثال ہے کہ اس کا کوئی را میٹیریل ربڑ کا، نہ ہمارے پاس ربڑ ہے، نہ سٹیل ہے، نہ کیمیکلز ہیں، وہ سارے باہر سے آتے ہیں. لیکن صرف پاکستان کی لیبر کا ایڈوانٹیج لے کر کے اور دونوں بزنس مین کی آپس میں سنسیئر کوآپریشن کو بنیاد بنا کر کے یہ ایک سکسیسفل پروجیکٹ بن گیا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہوں اس کے باوجود بھی اگر ہمارے بزنس مین صحیح معنوں میں چائنیز کے ساتھ مل کر کے کرے عمل، تو کامیابی کے بہت زیادہ چانسز ہیں. میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ تھوڑے دن پہلے ایک چائنیز ٹیکسٹائل گروپ آیا پاکستان میں، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی، باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے وزٹ کیا، SIFC سے بھی ملے. انہوں نے ایک سمپل سی بات کی کہ آپ ہر سال $5 ارب کا یہ کپڑا اور دھاگا باہر بھجوا دیتے ہیں، اگر اسی میں آپ ویلیو ایڈیشن کر کے اس کی گارمنٹس بنائیں یا دوسرے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کر کے بنائیں، تو آپ بہت ہی مختصر عرصے میں ان ایکسپورٹس کو $5 سے $15 بلین صرف اسی ایک آئٹم کو کر سکتے ہیں. اب ٹیکسٹائل ہماری مدر انڈسٹری ہے، ہماری ایکسپورٹس میں میجر ان کا حصہ ہے، اور چائنا کی سال کی $200 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. اور اس وقت چائنا کو بے انتہا مشکلات کا سامنا ہے اپنی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو باہر کے ملکوں میں لے جانے کے لیے. سو لہٰذا اگرچہ پہلے فیز میں انہوں نے کافی ممالک میں بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا، ویتنام، کمبوڈیا وہاں پہ لے گئے، لیکن اب وہ جگہیں اب سیچوریٹ ہو گئی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹے ملک ہیں، رقبہ زیادہ نہیں ہے، اور وہاں پہ لیبر کاسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کا ابھی بھی ایڈوانٹیج ہے. تو اگر ہم صحیح معنوں میں جو بھی چائنیز کو سہولیات چاہیے، ان میں سب سے اہم تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس کی اگر ہمیں چیزوں کو بہتر کر لیں، اور دوسری جو چائنیز کو چاہیے کہ جی آپ کوئی پالیسی انسینٹیو دیں، اور دوسری یہ ضمانت مل جائے کہ جو بھی پالیسی کا آپ اعلان کرتے ہیں اس میں ایک کنٹینیوٹی رہے. یہ نہیں کہ آج آپ نے اعلان کر دیا اور کل کو آپ بدل دیں، تو پھر وہ کاروباری آدمی اس پہ اپنی پلاننگ نہیں کر سکتا ہے. ابھی آپ نے سیکورٹی کی بات کی. چائنیز پاکستان میں مسلسل انڈر تھریٹ اور انڈر اٹیک ہیں. جی ہاں بالکل. اب یہ حالیہ جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں، اس کے بعد یہ اگلے چند دنوں میں یہ شنگھائی تعاون جو تنظیم ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ایک مسلسل جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، یہ جو اپنا
سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اس کو ہم کیسے قابو پائیں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو ایک اہم ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کو ہم کس طرح سے ہم جسٹیفائی کر پائیں گے کہ ہم ان کو کیری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل آپ نے درست کہا کہ ایک تسلسل سے چائنیز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور وہ خاص طور پہ جب کوئی میجر ایونٹ ہو، جس طرح ہمارے صدر یا وزیر اعظم نے چین کے دورے پہ جانا ہو، یا چائنا سے کسی سینئر لیڈر نے آنا، تو اس سے پہلے یہ کم و بیش اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے، اور جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو سبوٹاج کیا جائے اور پاکستان اور چین کے تعلقات میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے پاکستان میں جو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کوئی پاکستانی بھی نہیں ہے جو جان بوجھ کر کے چینیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو یقینی طور پہ یہ لوگ ہیں جو باہر کے لوگ جو پاکستان اور چین کے تعلقات سے خوش نہیں ہیں، وہ اس کے پس منظر میں اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ ہم ان کوششوں کے ذریعے چینیوں کو پاکستان سے بدگمان کریں، جو چائنیز کے بزنس مین آنا چاہتے ہیں ان کو یہاں سے دوڑائیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر بندے کے لیے جان تو اپنی عزیز ہے۔ لیکن ایک سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ کیوں اتنے تسلسل سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم ان کے اوپر کیوں نہیں قابو پا سکے؟ ہم لوگ مختلف جواز پیش کرتے ہیں کہ جس قسم کی کارروائی تو دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، امریکہ میں 9/11 ہو گیا، لیکن 9/11 کے بعد امریکہ میں دوبارہ اس قسم کا واقعہ ہوا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے سیکورٹی کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور میرا جو ذاتی مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ ڈیورنگ دی ٹرانزٹ ہوئے ہیں۔ جتنے سی پیک کے پروجیکٹس ہیں یا کوئی اور پروجیکٹ ہیں، کسی پروجیکٹ کے اوپر کوئی اٹیک ایز سچ نہیں ہوا جس میں کوئی نقصان ہوا۔ یہ جیسے کوئی ایئرپورٹ سے پروجیکٹ کے جا رہے ہیں، پروجیکٹ سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہیں، تو ہمارے جو سیکیورٹی کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم چائنیز کے ساتھ مل کر کے اس کے اوپر کوئی سوچیں کہ ہمیں چینی عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ چائنیز سیکورٹی کا جو ایشو ہے اس کے لیے آپ نے ایک فورس بنائی ہے، علیحدہ سے ایک یونٹ بنایا ہے، تو اس کے باوجود مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور ابھی تک کسی واقعہ میں کوئی ذمہ دار، کوئی مجرم، کوئی ملزم آج تک نہ پکڑا گیا، نہ کوئی اس پہ کوئی خاطر خواہ اس پہ کوئی ہوا۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے ایک اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنایا ہوا ہے، لیکن جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کسی کے اوپر ایز سچ کوئی اٹیک نہیں ہوا، یعنی جو وہاں پہ سیکیورٹی سسٹم ہے وہ میرے خیال میں بڑا افیکٹو ہے۔ لیکن اب یہ جو پورشن ہے کہ جو ٹرانزٹ کے دوران میں، جو ٹریول کے دوران میں جو حملے ہوتے ہیں، کیا کہیں پہ کوئی انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے کہ جی اس وقت یہ کانوائے نکلنے والا ہے، یہ گزرنے والا ہے، اور تو ہمیں ان سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب آپ نے بات کی جو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنا ہے، دیکھیں جی کوئی بھی بندہ غیر ملکی کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کی سیکیورٹی کی پرائمری رسپانسبلٹی تو ہوسٹ گورنمنٹ کی ہے، چاہے آپ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنائیں یا نہ بنائیں۔ اب چائنیز افغانستان میں بھی جاتے ہیں، افریقہ میں بھی جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر بندہ اپنے ساتھ تو سیکیورٹی لے کر کے نہیں جاتا ہے، لوکل لوگوں نے ہی اس کو پرووائڈ کرنی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اس میں زیادہ توجہ کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے مخالفین ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں یہ گرم جوشی برقرار رہے، اس میں کمی آئے اور ایک دوسرے سے ہم متنفر کریں، پاکستانیوں کو چین سے اور چینیوں کو پاکستان سے۔